بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ میری دل سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اچھے حالوں میں رکھے اور آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، آمین ثم آمین۔ الحمدللہ آج ہمارا دعا سیریز کا ڈے 2 ہے اور ہمارا ٹاپک ہے دعا ہی عبادت ہے۔ میں نے اپنے پریویس ویڈیو میں دعا سیریز کا ٹاپک 1 شیئر کیا تھا، جس میں ہم نے دعا کا انٹروڈکشن کیا تھا، دعا کے بارے میں جانا تھا کہ دعا کیا ہے، دعا کیسے کرنی ہے، دعا کے ٹائم پہ ہمارا اللہ تعالیٰ پہ کیسا توکل ہو، دعا کے لیے کیا کیا شرائط ہے کہ ہماری دعا قبول ہو۔ تو آپ لوگ اس ویڈیو کو بھی ضرور دیکھیے گا، جس کا لنک میں آپ کو اس ویڈیو کا ڈسکرپشن میں بھی دے دوں گی۔ اچھا جی، اب جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ دعا ہی عبادت ہے، تو اب آپ لوگوں میں سے کافی لوگ حیران ہو رہے ہوں گے کہ بھائی دعا بھی عبادت ہے، کیونکہ ہم نے تو اس سے کبھی عبادت کنسیڈر ہی نہیں کیا۔ ہم نے تو نماز کو، روزہ، حج، زکوٰۃ، نوافل، صدقہ، ہم نے تو ان سب کو ہی عبادت میں کاؤنٹ کیا ہے۔ لیکن کیا اللہ تعالیٰ کو پکارنا، اللہ تعالیٰ سے مانگنا، کیا یہ بھی عبادت ہے؟ یعنی مانگنا بھی عبادت ہے؟ تو یہی آج ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے کہ دعا ہی عبادت ہے، اور ہم اب تک اپنی زندگی میں کتنی دیر اس عبادت سے غافل رہے، یعنی کہ ہم نے اللہ سے مانگا ہی نہیں اور ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ عبادت ہے۔ ارے ہاں، یہ اتنی خوبصورت عبادت ہے کہ جس کے لیے آپ کو وضو کرنے کی ضرورت نہیں۔ آپ بیمار ہیں، آپ خوش ہیں، آپ سفر میں ہیں، آپ اکیلے ہیں، آپ کسی محفل میں ہیں، آپ جہاں کہیں بھی ہیں، آپ آرام سے اپنے اللہ سے کنیکشن جوڑ سکتے ہیں۔ دعاؤں کے ذریعے اللہ کو پکار لیتے ہیں۔ کہیں پہ بھی آپ یہ نہیں سوچتے کہ پتہ نہیں اللہ ابھی میری سنے گا یا نہیں، آپ جب دل چاہے اللہ تعالیٰ سے مانگ سکتے ہیں، اور آپ ضرور مانگیں۔ آپ کو یقین ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو میری شیرک سے بھی زیادہ قریب ہے، تو وہ تو میری سنے گا۔ اگر آپ بیٹھے ہیں اور آپ خاموشی سے دعا کر رہے ہیں، آپ کو نہیں پتا کہ آپ ابھی عبادت کی کنڈیشن میں ہیں۔ آپ اگر اللہ سے باتیں کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے رجوع کر رہے ہیں، سرگوشی کر رہے ہیں، گڑ گڑا کے اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگ رہے ہیں، تو یہ آپ کی عبادت ہے۔ یعنی یہ وہ ذکر ہے جو آپ کے دل کی دھڑکن کر رہی ہے، کبھی خاموشی میں تو کبھی الفاظوں کے ساتھ، تو یہ بھی ذکر ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے ہم نماز کے بعد دعا کرتے ہیں، ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، تو جو ذکر ہے نا، اس میں ہر قسم کا ذکر آ جائے گا کہ اللہ تعالیٰ آپ میری مدد فرمائے کہ میں آپ کا بہترین ذکر کر سکوں، آپ کا شکر کر سکوں، اور بہترین طریقے سے آپ کی عبادت کر سکوں۔ تو ذکر میں اور عبادت میں یہ دعا بھی آ جاتی ہے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ آپ ہر وقت تو نماز نہیں پڑھ سکتے، آپ ہر دن تو روزہ نہیں رکھ سکتے، مگر دعا ایسی چیز ہے جو آپ کبھی بھی کہیں بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اگر آپ دل میں بھی دعا کرتے ہیں، تب بھی کسی کو پتہ نہیں ہے کہ آپ عبادت کی کنڈیشن میں ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ صبح سے لے کر شام تک کتنی حاجات ہیں، ہم کو کتنا کچھ مانگنا پڑتا ہے کہ یا اللہ میرے یہ کام ٹھیک ہو جائے، میں وقت پہ پہنچ جاؤں، میرے بچے ٹائم پہ گھر آ جائیں، میرے ہسبینڈ کے آنے سے پہلے میرے گھر کا کام ہو جائے، یا میرا جو بھی کھانا وغیرہ ہے وہ پک جائے، کھانا تیار ہو جائے۔ تو کتنے مسائل ہوتے ہیں، یہ سب چھوٹی چھوٹی باتیں جو جب ہم اللہ کو پکارتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر آپ مصنون دعاؤں کو لے لیں، جیسا کہ کھانا کھانے کی دعا، کھانے کے بعد کی دعا، واش روم کی دعا، واش روم سے واپس آنے کی دعا، سونے کی دعا، سو کر اٹھنے کی دعا، سواری پہ سوار ہونے کی دعا، نیا کپڑا پہننے کی دعا، آئینہ دیکھنے کی دعا۔ تو یہ جب ہم جو دعا بھی پڑھتے ہیں نا، تو یہ سب بھی عبادت میں کاؤنٹ ہوتا ہے، ذکر میں کاؤنٹ ہوتا ہے۔ تو یہ ساری جو ہے نا، یہ بہت خوبصورت عبادت ہے۔ اب دیکھیں قرآن میں جو اللہ تعالیٰ نے دعا کا ورڈ یوز کیا ہے، اس کا جو معنی ہے نا، وہ کافی زیادہ طریقوں سے آیا ہے۔ جیسے کہ سورہ یونس میں آتا ہے، لا تدعو من دون اللہ ما لا ينفعک ولا یضرک، کہ اللہ کو چھوڑ کر اس کی عبادت نہ کرو جو نہ کسی کو نفع دے سکتا ہے نہ نقصان، یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو، کیونکہ نہ ہی کوئی آپ کو فائدہ دے سکتا ہے اور نہ ہی کوئی نقصان۔ تو یہاں دیکھیں یہ ورڈ آتا ہے کہ لا تدعو، اب اس کا جو روٹ ورڈ ہے نا، وہ ہے دعا۔ آپ دیکھیں دال عین واو، تو اس میں جو عبادت ہے نا، وہ دعا ہی ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر کسی کی عبادت نہ کرو، تمہیں کوئی فائدہ یا نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اب دیکھیں ہم جب نماز پڑھتے ہیں، اس میں ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، تو اس میں ہم یہ پڑھتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، سنا آپ نے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔
تو سورہ فاتحہ میں ہم اس چیز کا اقرار کرتے ہیں نا کہ ہم اللہ تعالیٰ تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اور اب آپ دیکھیں عبادت کے ساتھ یہاں پر ایک دوسرا ورڈ بھی یوز ہوا ہے، نستعین، یعنی آپ سے مدد مانگتے ہیں، یعنی جو دعائیں ہیں نا ہم تجھی سے مانگتے ہیں۔ تو اب آپ یہاں دیکھیں کہ عبادت اور دعا کا کتنا گہرا تعلق ہے۔ تو اب آپ یہاں پہ اپنا جائزہ لیں کہ کیا ایسا ہے کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ سے یہ اقرار کرتے ہیں کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں تو کیا واقعی ہم اللہ تعالیٰ سے ہی مانگتے ہیں؟ ایسا ہے؟ اس چیز کو اپنے اندر اینالائز کریں۔ ایسا تو نہیں ہے کہ آپ عبادت تو اللہ کی کر رہی ہیں، سجدے تو اللہ تعالیٰ کے آگے ٹیک رہی ہیں، مگر جب مدد کی باری آتی ہے تو ہم لوگوں سے مدد مانگتے ہیں۔ تو آپ سوچیں کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ پتھروں سے مانگ رہے ہیں یا آپ قبروں پہ جا رہے ہیں کہ بھائی یہ تو بڑے ہی نیک لوگ تھے، ہم تو بس ان سے دعا کرواتے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے نا؟ تو آپ دیکھ لیں، آپ اعتراف تو کرتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اب آپ نے اس کو اپنی ریئل لائف میں بھی اپلائی کرنا ہے کہ جب بھی پریشانی آئے گی تو یہی ذہن میں لانا ہے کہ میں نے تو اللہ تعالیٰ سے یہ اقرار کیا ہوا ہے کہ میں آپ کی عبادت کرتی ہوں یا کرتا ہوں اور میں آپ ہی سے مدد مانگتی ہوں۔ تو آپ نے اس سے مدد مانگنی ہے، یعنی کہ اللہ سے مدد مانگنی ہے، اور آپ دیکھیے اللہ قبول بھی کرتا ہے، وہ سنتا بھی ہے۔ تو اب دیکھیے میں آپ کو ایک بہت ہی خوبصورت سی اگزامپل دیتی ہوں حضرت یونس علیہ السلام کی، کہ وہ جو تھے نا جب وہ مچھلی کے پیٹ میں تھے، تو آپ دیکھیں کہ مچھلی کے پیٹ میں کیا تھا، ایک تو رات کا اندھیرا، دوسرا سمندر کا اندھیرا، اور تیسرا مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا۔ اب دیکھیں اندھیروں پہ اندھیرے۔ اب ایسے اندھیرے ہماری لائف میں تو نہیں ہے، یعنی کہ اتنے دکھنے والے اندھیرے ہماری لائف میں تو نہیں ہے نا۔ جیسا کہ اگر ہمارے کمرے میں اندھیرا ہو جائے تو ہم اپنے کمرے میں ہوتے ہیں تو ہمیں یہ تو آسرا ہوتا ہے نا کہ ہم کسی کو آواز دے کے بلا لیں گے۔ اگر ہم کہیں پھنس گئے ہیں تو دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں تو باہر سے کوئی دروازہ کھول دیتا ہے، ہم اپنی ماں کو آواز دیتے ہیں، اپنے بہن بھائیوں کو آواز دیتے ہیں، کیونکہ ہمیں پتا ہوتا ہے کہ ہم کسی کے اپروچ میں ہیں، کوئی ہمارے قریب ہے، جب بھی ہم ان کو مدد کے لیے بلائیں گے تو وہ لوگ آ جائیں گے، ہماری آواز سن لیں گے۔ مگر ایک وہ انسان کہ جس کی لائف میں لیئرز ہیں اندھیرے کی، باہر کوئی نہیں جانتا کہ وہ کہاں ہے، بندہ کس حال میں ہے، اور کبھی کبھی ایسے حالات ہماری زندگی میں بھی آ جاتے ہیں کہ کسی کو بھی کچھ پتا نہیں ہوتا کہ ہم اندر کیا سہ رہے ہیں، ہم زندگی کے کن اندھیروں میں پھنسے ہوئے ہیں یا کن حالات میں ہیں۔ لیکن حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ آپ دیکھیں کہ وہ کیسا اندھیرا تھا۔ اب ہماری زندگی میں جو اندھیرے ہوتے ہیں وہ سامنے تو نظر نہیں آتے، تو جب حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھے تو انہوں نے پکارا تھا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ انہوں نے اللہ کو پکارا تھا اور اس بات کا اعتراف کیا تھا کہ یا اللہ میں ہی ظالم ہوں۔ تو اللہ نے ان کی دعا سن لی، اللہ نے ان کو ان اندھیروں سے، ان تینوں اندھیروں سے باہر نکال دیا، کیونکہ انہوں نے اس مچھلی کے پیٹ میں اللہ کو پکارا تھا، کسی اور کو نہیں پکارا تھا۔ اور ہمارا پتہ ہے کیا مسئلہ ہے کہ ہمارے جب سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں، ہر جگہ سے ریجیکشن آ جاتی ہے نا، ہم پھر اللہ سے مانگتے ہیں، ہم پھر اللہ کے پاس جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو اپروچ کرتے ہیں۔ جب سارے دروازے لوگ ہمارے لیے بند کر دیتے ہیں، پھر ہم جائے نماز بچھاتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں۔ ایسا کرتے ہیں نا ہم، مگر یہ تو پہلا عمل تھا، ہمیں تو سب سے پہلے یہ کرنا تھا، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور نماز سے اللہ سے مدد طلب کرنی تھی۔ مگر ہم نے تو ان میں سے کوئی چیز نہیں کی، نہ ہم نے صبر کیا، نہ ہم نے اللہ سے مدد مانگی۔ تو دیکھیں یہ جو دعا ہے نا، یہ اللہ کی عبادت ہے، تو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو نہیں پکارنا، کبھی بھی نہیں، کسی بھی حال میں نہیں۔ کچھ بھی ہو جائے آپ کے ہاتھ اپنے اللہ کے آگے اٹھنے چاہیے، اللہ کے آگے پھیلنے چاہیے۔ جیسے قرآن پاک میں ایک بڑی ہی خوبصورت سی آیت سورہ مومن کی ہے، وَقَالَ رَبُّكُمْ أَدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، تمہارے پروردگار نے کہا کہ مجھے پکارو، میں تمہاری پکار اور دعا کو سنتا ہوں۔ اب دیکھیں پھر اس میں دعا کا ورڈ یوز ہوا ہے، دال عین واو، دیکھیں یہ روٹ ورڈ ہے کہ تمہارے پروردگار نے کہا کہ مجھے پکارو، میں تمہاری دعا اور پکار کو سنتا ہوں۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخلین، بے شک جو لوگ میری عبادت سے تکبر اختیار کرتے ہیں، ان قریب وہ ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ اب یہ جو ایک آیت ہے نا، اس کے دو پارٹ ہیں۔ پہلے کہا گیا کہ تم مجھ سے دعا مانگو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا، اور دوسرے میں کہا کہ جو لوگ میری عبادت سے تکبر اختیار کرتے ہیں، تو یہاں آپ دیکھیں پہلے اللہ تعالیٰ نے ان عبادتی یوز کیا، یہ ورڈ یوز کیا۔
ان دعائی نہیں استعمال کیا۔ تو پہلے اللہ تعالیٰ نے دعا کا ذکر کیا اور دوسرے پارٹ میں اللہ تعالیٰ نے عبادت کا ذکر کیا۔ تو یہاں عبادت جو ہے وہ دعا ہی ہے، یعنی آپ نے اللہ کو پکارنا ہے، کیونکہ وہ رب کہتا ہے کہ میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا، اور اگر تم نے میری عبادت نہ کی تو یہاں پہ یہ مطلب ہے کہ اگر تم نے مجھ سے دعا نہ کی تو مطلب یہ کیا ہے؟ یہ تکبر ہے، اور پھر وہ انسان جہنم میں ذلیل ہو کے داخل ہوگا جس نے اللہ تعالیٰ سے مانگا ہی نہیں۔ اب ہمارے یہاں پہ یہی ہے نا کہ ہمیں کوئی پریشانی آتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ کئی لوگ کتنی دور دور ٹریول کر کے پتہ نہیں کہاں کہاں جاتے ہیں، وہاں جا کے زیارتوں پہ جاتے ہیں، وہاں جا کے ان سے دعاؤں کے لیے کہتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں۔ خود تو اللہ تعالیٰ کو پکارتے نہیں، جبکہ ہر نماز میں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ سے مدد مانگتے ہیں، اور ریئل لائف میں مدد مانگنے پتہ نہیں 2-4 کتنے شہروں میں دور پار چلے جاتے ہیں۔ تو دیکھیں، آپ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں سے دعا کروا سکتے ہیں، لیکن یہ رویہ کہ آپ نے خود نہیں مانگا اور دوسروں پر ڈیپینڈ کیا کہ وہ بندہ ہمارے لیے دعا مانگے گا، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی نا، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہتی تھی کہ آپ اپنے رب سے مانگیں ہمارے لیے، تو ان کا کیا مسئلہ تھا کہ وہ خود نہیں مانگتے تھے۔ تو ہمیں ان جیسا نہیں بننا۔ جب اللہ تعالیٰ ہمارے قریب ہے، ہماری شیرک سے زیادہ قریب ہے، تو پھر دوسروں کے پاس کیوں جانا؟ اور ایک بات یاد رکھیں کہ جس تڑپ سے، جس شدت سے آپ خود کے لیے دعا کر سکتے ہیں نا، کوئی دوسرا آپ کے لیے اس شدت سے دعا نہیں کرے گا۔ جیسے کہ مجھے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں، تو میں انہیں کہتی ہوں کہ آپ خود اپنے لیے دعا کریں۔ ٹھیک ہے، میں بھی آپ کے لیے دعا کروں گی اور کرتی بھی ہوں، لیکن جس کنڈیشن میں، جس تکلیف میں، جس کرب میں آپ مبتلا ہو کر اپنے لیے دعا کریں گے نا، اس کرب، اس تکلیف کا اندازہ صرف آپ کو ہی ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ آپ کی انگلی کٹ گئی، تو وہ درد ہے نا، وہ صرف آپ محسوس کر سکتے ہیں۔ مجھے بھی اس درد کا اندازہ ہوگا کہ آپ کی انگلی کٹ گئی، مگر جو درد آپ ابھی محسوس کر رہی ہیں، کس طرح کا وہ درد ہے، وہ آپ خود محسوس کر سکتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے آپ کی جو تکلیف ہے، آپ اس تکلیف سے نجات کے لیے جو خود دعا کریں گے نا، وہ دعا زیادہ مستحب ہوگی، کیونکہ آپ کو اپنی تکلیف کا خود پتہ ہے کہ میں کس تکلیف میں ہوں اور اپنے آپ کو کیسے، اپنے لیے کیسے دعا مانگوں۔ تو اسی تڑپ کے پیچھے تو اللہ تعالیٰ دیتا ہے، تو خود دعا کرنی ہے، خود مانگنی ہے، اور یہ نہیں سوچنا کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ ہماری دعا سنے گا یا نہیں۔ ارے اللہ تعالیٰ تو سننے کے لیے تیار ہے، بس ہمیں مانگنا آنا چاہیے، اور مانگیں گے کب؟ جب اللہ پہ ٹرسٹ ہوگا۔ جیسا کہ سورہ بقرہ میں آتا ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَأَنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھے تو انہیں بتا دیں کہ میں قریب ہوں۔ سبحان اللہ۔ جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو انہیں بتا دیں کہ میں قریب ہوں۔ فَإِنِّي قَرِيب، اور پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں جب بھی وہ مجھے پکارے۔ بس انہیں چاہیے کہ وہ میرے احکام کی پیروی کرے اور مجھ پر ایمان لائے تاکہ وہ ہدایت پائیں۔ تو کیا کرنا ہے؟ اللہ نے کہا ہے نا کہ پکاریں مجھے، میں آپ کی پکار سنتا ہوں۔ یہاں پر کوئی ٹائم مینشن نہیں، کوئی حالت مینشن نہیں، بس یہ کہا ہے کہ جب بھی میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھے کہ اللہ میری دعا سنے گا یا نہیں، یا اللہ کہاں ہے، جو بھی، تو آپ نے ان سے کہنا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے بہت قریب ہے۔ ٹھیک ہے، تو جب بھی آپ اللہ کو پکاریں گے، اللہ آپ کی بات سنے گا، آپ کی دعاؤں کو ضرور قبول کرے گا۔ اب دیکھیں، کافی سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بہت سارے لوگوں کو جمع کرتے ہیں، سب مل کے تسبیحات پڑھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ہمارا کوئی مسئلہ ہے وہ حل ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ ہماری فریاد کو سنے گا۔ تو میں کہتی ہوں کہ اگر آپ کا اللہ پہ توکل ہے نا، تو آپ اللہ کو ایک دفعہ بھی پکاریں گے نا، جیسے حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو ایک دفعہ پکارا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی پکار کا جواب دیا تھا نا۔ اور جب آپ 24 گھنٹے اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، تو جب آپ 24 گھنٹے اللہ تعالیٰ کو یاد کریں گے، ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے، آپ خوشی میں اللہ تعالیٰ کو یاد رکھتے ہیں، تو پھر جب آپ ٹینشن میں اللہ تعالیٰ کو ایک دفعہ پکاریں گے نا، تو پھر آپ کو لمبی لمبی تسبیحات پڑھنی نہیں پڑیں گی، آپ نے ایک دفعہ اللہ تعالیٰ کو پکارنا ہے، تو اللہ نے فوراً آپ کی پکار کا جواب دینا ہے۔ لیکن ہمیں یہ آنا چاہیے کہ ہمیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ کو پکارنا ہے، خوشی میں، غم میں، اسپیشلی خوشی میں، یعنی آسانی میں اللہ تعالیٰ کو پکارنا ہے۔ سب سے زیادہ ہم بھولتے کب ہیں؟ اپنی آسانی میں اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے نا، ہم تو بڑے ہی ناشکرے لوگ ہیں، ہم بڑے ہی مطلبی بندے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ہمارا کنیکشن ایسا ہو کہ ہم ہمیشہ اللہ تعالیٰ کو یاد رکھیں۔ وَمَنْ أَضَلَّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ،
من لا یستجیب لہ الی یوم القیامہ وہم عن دعائہم غافلون۔ اور اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہے جو اللہ کی بجائے ان بتوں کی عبادت کرے جو قیامت تک ان کی نہ سنیں گے اور وہ ان کی پوجا سے بے خبر ہیں۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ بتوں کا ورڈ یوز ہوا ہے، مگر یہاں پر وہ انسان بھی ہیں جن سے ہم مانگتے ہیں، جن سے ہم مدد طلب کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے پہلے۔ تو کتنے گمراہ لوگ ہیں، کتنے بھٹکے ہوئے لوگ ہیں کہ وہ اللہ سے نہیں مانگتے، ایسے لوگوں سے مانگتے ہیں، ایسے ہستیوں کے پاس جاتے ہیں کہ جو ان کو کوئی فائدہ نہیں دے سکتے، قیامت تک وہ ان کی سن ہی نہیں سکتے۔ تو آپ کا رب جو ہے نا وہ سمیع العلیم ہے، پکارے آپ اللہ کو، اللہ سب جانتا ہے، اللہ سب سنتا ہے، اللہ پہ یقین تو کریں آپ۔ اب آپ نے اس عبادت کو اپنی لائف میں لے آنا ہے، یہ بہت خوبصورت عبادت ہے۔ تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس دعا کے کئی معنی رکھے ہیں۔ ایک میں ہم نے پڑھا کہ یہ عبادت ہے، اس کے بعد یہ طلب بھی ہے، یہ مدد بھی ہے۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، سورہ بقرہ میں آتا ہے کہ تم اللہ کے سوا اپنے سب مددگاروں کو بلا لو۔ تو اب آپ دیکھیں یہ پکار بھی ہے، مدد بھی ہے۔ تو ہم نے مدد کس سے مانگنی ہے؟ اللہ سے مانگنی ہے۔ ادعونی استجب لکم، اے میرے بندو مجھ سے سوال کرو، میں تمہیں جواب دوں گا۔ تو یعنی دعا ایک سوال بھی ہے، یعنی عبادت بھی ہے، مدد بھی ہے اور سوال بھی ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ ندا بھی ہے، یعنی پکار بھی ہے، آواز بھی ہے، ثنا بھی ہے، تعریف بھی ہے، یہ ایک قول بھی ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ دعا کے کتنے معنی ہیں، پکار ہے، مدد ہے، سوال ہے، ندا ہے، ثنا ہے، عبادت ہے۔ مگر ہم نے تو دعا کو کبھی اتنی گہرائی سے سنا ہی نہیں، کبھی پڑھا ہی نہیں۔ تو شرعی لحاظ سے اس کے کیا معنی ہو گئے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کے حضور سوال کرتے ہیں، خیر طلب کرتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں اور اپنی تمام حاجات اللہ تعالیٰ کے آگے رکھتے ہیں اور امید سے فریاد کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو سنتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور 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 جواب دیتا ہے۔ تو کبھی بھی یہ نہ سوچے کہ اللہ تعالیٰ میری دعا قبول نہیں کرے گا، یہ کبھی بھی نہ سوچے۔ جیسا کہ قرآن پاک میں آتا ہے کہ تمہارا رب فرماتا ہے کہ مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ بے شک جو لوگ گھمنڈ میں آ کر میری عبادت سے منہ موڑتے ہیں وہ ضرور ضرور ذلیل و خوار ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ تو اللہ سے نہ مانگنا یہ کیا ہے؟ یہ گھمنڈ ہے کہ آپ کے پاس اتنا کچھ ہے کہ آپ نے کبھی اللہ سے کچھ مانگا ہی نہیں اور کبھی اللہ سے خیر طلب کی ہی نہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے۔ تو یعنی اگر آپ نے اللہ سے مانگا نہیں تو آپ نے اللہ کی عبادت نہیں کی۔ تو اللہ کو ایسے لوگ بالکل بھی نہیں پسند۔ تو ہم نے اللہ سے مانگنا ہے، کیونکہ یہ جو دعا ہے نا یہ عظیم ترین عبادت ہے اور یہ آپ کو اللہ سے بہت قریب کرتی ہے، بہت زیادہ قریب کر دے گی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی بھی چیز دعا سے زیادہ مرتبے والی نہیں۔ اب آپ دیکھیں کتنی خوبصورت بات ہے کہ اللہ کے نزدیک کوئی بھی چیز دعا سے زیادہ مرتبے والی نہیں۔ تو جسٹ امیجن کیا پاور ہے دعا کے اندر، اللہ اس کو کیا سمجھتا ہے کہ دعا عین عبادت ہے۔ تو دعا کرنے والوں کو کہ جب وہ دعا کریں گے ان کو اجر دیا جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو میں آپ سے کہتی ہوں نا کہ آپ صبح شام اللہ تعالیٰ سے مانگا کریں، اپنی چھوٹی چھوٹی چیز اللہ تعالیٰ سے مانگا کریں۔ کچھ مل گیا تو بھی عبادت، نہ ملا تو بھی عبادت، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ جمع ہوتی جاتی ہیں۔ تو دیکھیں جب ہم دعا مانگتے ہیں اللہ بھی خوش اور ہم بھی خوش، ہے نا؟ تو ہم نے دعا مانگنی ہے اللہ سے۔ تو آج سے یہی سوچنا ہے کہ یہ عبادت ہے۔ تو جب بھی آپ فارغ ہیں، آپ کچھ بھی نہیں تو صبح و شام کے ذکر و اذکار کریں، تو یہ سب آپ کا عبادت میں کاؤنٹ ہوگا۔ اگر آپ ذکر کر رہی ہیں تو یہ بھی عبادت ہے، یعنی کہ اگر آپ کوئی بھی ذکر اپنی زبان سے اللہ تعالیٰ کا نام لے رہی ہیں، کوئی بھی اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم پڑھ رہی ہیں یا کوئی بھی دعا پڑھ رہی ہیں، تو یہ سب عبادت کی کنڈیشن ہے، یعنی کہ آپ عبادت کی حالت میں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم صرف اللہ سے مانگیں، ہم صرف اللہ کے آگے گڑ گڑائیں۔ اگر ہم اپنا ماتھا ٹیکیں تو صرف اللہ کے آگے، ٹھیک ہے؟ آپ کو پتا ہے کہ جب آپ اللہ سے مانگنا شروع کریں گے نا تو آپ کے ہاتھ ہے نا کبھی بھی لوگوں کے آگے نہیں پھیلیں گے۔ تو جب آپ لوگوں کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے تو سب سے بڑی بات آپ کی سیلف ریسپیکٹ بھی قائم رہے گی، کیونکہ آپ کبھی لوگوں کے محتاج نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا مان رکھے گا، اللہ تعالیٰ آپ کا ہاتھ کبھی بھی لوگوں کے آگے پھیلنے نہیں دے گا۔ یہ بات میری اب تک کی زندگی کا تجربہ ہے، میں سچ کہہ رہی ہوں کہ جب تک آپ لوگوں سے نہیں مانگیں گے نا، اللہ سے مانگیں گے، تو اللہ تعالیٰ آپ کا ہاتھ کبھی بھی لوگوں کے آگے پھیلنے نہیں دے گا۔ تو جب بھی کوئی پریشانی آئے، کوئی مصیبت آئے، بے شک آپ باہر سے بہت اسٹرانگ ہیں، لیکن آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے روئیں، اللہ تعالیٰ کے آگے سجدہ کریں، روئیں، مدد مانگیں، پکاریں اللہ تعالیٰ کو۔
تو جیسا کہ میں نے آپ کو اپنی پچھلی ویڈیو میں کہا تھا کہ اپنے بچوں کو شروع سے ہی یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے آگے دعا کرنا سکھائیں۔ اگر آپ کا بچہ آپ سے پیزا مانگ رہا ہے، بے شک آپ اسے دے سکتے ہیں، مگر آپ دینے سے پہلے آپ انہیں کہیں کہ آپ اللہ سے مانگیں۔ تو اس سے کیا ہوگا، آپ کا بچہ شروع سے ہی اللہ تعالیٰ کا محتاج ہوگا، بندوں کا محتاج نہیں ہوگا۔ اسے پتہ ہوگا کہ مجھے کس کے آگے ہاتھ پھیلانے ہیں، مجھے اللہ کے آگے ہاتھ پھیلانے ہیں۔ اور آپ یقین کریں، اللہ تعالیٰ اتنی بڑی پاور ہے نا، وہ سنتا ہے، وہ قبول کرتا ہے اور وہ جواب بھی دیتا ہے، بس ہم مانگنے والے بنے۔ تو انشاءاللہ جب آپ دعا کریں گے تو آپ کا کنیکشن اللہ سے جڑے گا، اور جب آپ کا کنیکشن اللہ سے جڑے گا نا، یہ کبھی بھی نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ یہ بہت خوبصورت کنیکشن ہے۔ کچھ بھی ہو جائے آپ کی لائف میں، آپ کو پتا ہوگا کہ مجھے اللہ سے مانگنا ہے۔ میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتی ہوں کہ جو بندہ اللہ سے مانگتا ہے نا، اگر انہیں صحراؤں میں بھی چھوڑ دیا جائے نا، اب میں صحرا کی مثال اسی لیے دے رہی ہوں کیونکہ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا مجھے یاد آ گئی کہ جب وہ صحرا میں تھی تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ تعالیٰ مجھے ضائع نہیں ہونے دینا۔ یعنی آپ دیکھیں کہ وہاں پہ کیا تھا، کچھ بھی نہیں تھا، نہ پانی، نہ کوئی بندہ، نہ کوئی کھانے پینے کی اشیاء، مگر آپ ان کا توکل دیکھیں، کتنا توکل تھا، اتنا توکل۔ تو جب آپ بھی ایسا توکل کرتے ہیں نا، تو پھر معجزے بھی نا زمزم جیسے ہی ہوتے ہیں۔ تو ہمیں بھی اللہ پہ توکل کرنا چاہیے، اپنی دعاؤں کو اسٹرانگ رکھنا چاہیے، اپنی دعاؤں میں توکل کرنا چاہیے، اور یہ یاد رکھنا کہ اللہ ہمیشہ سنتا ہے، ہر وقت سنتا ہے، رات میں بھی سنتا ہے، دن میں بھی سنتا ہے، ہر وقت سنتا ہے۔ آپ محفل میں پکاریں، آپ تنہائی میں پکاریں، آپ جہاں بیٹھے ہیں آپ اللہ کو پکاریں۔ اللہ 24/7 موجود ہے، پریزنٹ ہے، ہر جگہ موجود ہے۔ انشاءاللہ آگے ہم یہ بھی ڈسکس کریں گے کہ کون سے اوقات ہیں کہ جن میں ہماری دعا قبول ہوتی ہے۔ ویسے تو سارے اوقات میں ہی دعا قبول ہوتی ہے، بس دل سے نکلی ہو، مگر کچھ ایسے چنے ہوئے وقت ہیں کہ جن میں اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو نا فوراً قبول کرتا ہے۔ تو اس ٹاپک پہ بھی ہم بات کریں گے انشاءاللہ۔ تو اب آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے صحیح معنوں میں عبادت کرنی ہے، اور پھر اس کے بعد آپ نے دعائیں کرنی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے، اور وہ اعمال ہم سے کروا لے کہ جن سے ہم مستجاب الدعوات بن جائیں، جس سے ہماری تمام تر دعائیں قبول ہو جائیں۔ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں، اور اس چینل کو سبسکرائب کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں۔ ہو سکتا ہے کہ اگر اس ویڈیو کے سننے کے بعد کوئی صحیح سے دعا کرنا سیکھ گیا، دعاؤں پہ اس کا توکل بڑھ گیا، تو نیکی آپ کے اعمال میں بھی لکھی جائے گی۔ جزاک اللہ خیرا۔ مجھے بھی اپنی دعا میں یاد رکھیے۔ جزاک اللہ خیرا۔